نیلا حصہ ہے جہاں اللہ پاک نے ہماری روحیں پیدا کر دی. سب روح نے آپ نے پہلے سن لیا ہے کہ وعدہ کیا اللہ سے الستو بربکم کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. دوسرا وہ امانت بھی لے لی. ٹھیک ہے جی. اب اللہ پاک نے ہمیں یہاں بھیج دیا باری باری. یہ زمین دیکھ رہے ہیں آپ, گول زمین, اس نے ادھر ہی رہ جانا ہے. ہم اس پہ لڑ کے مار گئے ہیں اور یہ اس کی شکل بھی بتا رہی ہے کہ یہ صفر ہے. ایک ولی بتا رہے تھے بزرگ, وہ کہتے تھے کہ اس کی شکل دیکھ لو زیرو کی طرح ہے. یہ زمین زبان حال سے کہہ رہی ہے میں صفر ہوں, میں صفر ہوں, یعنی میں فانی ہوں, میرے پیچھے تم بھی فنا نہ ہو جانا ورنہ تم بھی فنا ہو جاؤ گے. اور دوسرے اس کی شکل یہ بتا رہی ہے کہ یہ چکر ہے. دیکھنا چکر کہتے ہیں گولائی کو, ایسے گولائی اس کہتے ہیں چکر. تو یہ زبان حال سے کہہ رہی ہے میں ایک چکر ہوں, میں ایک دھوکہ ہوں, تو میرے چکر میں نہ ہو. کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا چکری ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھئی یہ لوگوں کو دھوکہ دے. تو زمین بھی دنیا بھی خود کہہ رہی ہے کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور, میں بھی ایک دھوکہ ہوں. تو واقعی چکر ہے. یہ تو اتنے کی اتنی ہے, بندے مر مر کے ختم ہو گئے, ایک دوسرے کی رشتہ داریاں یہ وہ مال قتل و غارت, مربے بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں, قلعے بھی اتنے ہیں, ایک سرسائی کم نہیں ہوئی اور بندے ذبح ہو کے اپنے آگے چلے گئے. بادشاہ بھی ہم اس لیے یہ اس طرح یعنی دوسرے. تو اب ہم یہاں آ گئے, یہاں آزمائش ہو رہی ہے. اس کے بعد جائیں گے دو یہ آزمائش ختم ہوگی برزخ کے جہاں میں, جس کو قبر کی دنیا کہتے ہیں. حضور علیہ السلام فرمایا یا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا. یہ دیکھیں آگ ہوگی یا باغ, کیسا ہوگا ہم نہیں جانتے, وہ غیب کی باتیں ہیں, ہم تو صرف اشارہ کر رہے ہیں. اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا, نیک لوگ عرش کے سائے کے تلے حوض کوثر پی رہے ہوں گے حضور علیہ السلام کی شفاعت کے سائے کے تلے. اور برے لوگ جنہوں نے نہیں توبہ کی, زندگیاں بدلیں, شیطانی رستے پہ چلے, توبہ بھی نہیں کی, اللہ کا فضل رحمت نہ ہوا, حضور علیہ السلام کی شفاعت نہ ملی, تو پھر جو ہے یہ اس دن پریشان. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت یا مطلب یعنی یہاں پھر تزکیہ ہوگا. یا تو آپ دنیا میں تزکیہ کر لیں یا جہنم میں تزکیہ, اور قبر تزکیہ کرتی ہے لیکن وہ بڑی مشکل سے کرتی ہے, وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہاں مسلمان کے صرف حضور فرمایا عذاب کے لیے نہیں جائے گا دوزخ میں, تزکیہ کے لیے جائے گا. تو انہیں دنیا میں نہیں کیا, اب اس کا یہاں ہو گیا. وہ سارے تکبر ہر چیز, وہ آگ ختم سونے کی طرح جس کا وہ اس کو کندن بناتے ہیں, اور سونا خالص جب وہ بن جائے گا تب وہ ادھر چلا جائے گا. لیکن وہ ضروری ہے کہ بندے نے وہ اس روٹ سے ہو کر جانا ہے. کیوں نہ بندہ ڈائریکٹ ہی برزخ میں بھی جنتوں میں اور حشر میں بھی عرش کے سائے کے تلے اور پرسرات سے بھی بجلی کی طرف پار ہو کے جائے. تو پہلی چیز تو یہ اپنی منزل صحیح کریں کہ ہماری منزل اللہ ہے اور جنت ہے اور نبی علیہ السلام کی محبت ہے, اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اب کرنا کیا آپ نے, کوئی اتنا مشکل نہیں, آسان کر کے آپ کو بتاتے ہیں. یہ ابھی میں نے پہلے زبانی بتا دیا تھا. اللہ پاک نے آپ کو ایک دل دماغ دے دیا, پھر وہ 7 اعضاء جو دے دیے, زبان, کان, آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, پیٹ, یہ 7 چیزیں. کرنا صرف اتنا ہے آپ نے کہ ان سے کسی کو نقصان نہیں دینا. اب دیکھیں یہ تو ویسے بھی اچھی بات ہے کہ کسی کو نقصان نہیں دینا چاہیے. دوسرا کرنا کوشش یہ ہے کہ اس سے ہر ایک کو نفع پہنچنا. لیکن 2 ہی چیزیں ہیں دین میں, یعنی زبان, کان, آنکھ, ہاتھ, پاؤں, ان آزاد کسی نو نقصان نہ پہنچے تے ان کو ہر ایک نو خوشی تے فائدہ ہی پہنچے. اب یہ دیکھے گھر وچ بھی خوشی, محلے وچ بھی خوشی, پنڈ وچ بھی خوشی, دل وچ بھی خوشی کہ اللہ بھی خوش تے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش. قبر وچ جاؤ گے اتنے بھی خوشی ملے گی اور حشر وچ بھی خوشی ملے گی. تے کام ہی بہت اچھا ہے. کرنا کس طرح ہے, کوئی بری عادتیں پہ وہ چھڈنی ہوئی ہیں جلدی جلدی. وہ پھر طریقہ بزرگاں نے دسیا ہے کہ صرف ایک چیز لے لو. اے کارڈ جو ہے تمہیں پکڑانا بیٹا مجھے, ہاں اے دیکھو جی میں تمہیں تصویر دکھائی ہے پہلا ساری زندگیاں دی 5 زندگیاں, وہ اے جی 7 اعضاء نے وہ بھی یہ کارڈ تے بنے. اے جی شیٹ ہوں دس رہے ہیں تمہیں وہ بھی اپنا یہ بنے. زبان تو شروع کر لو, اے جی زبان دے موٹی موٹی وہ چیزاں لکھی ہیں جہاں دوسرے کو نقصان دینیاں, غیبتاں, چگلیاں, دھوکہ دہیاں, جتنی شیطانی چیزاں نقصان دینیاں نے انہاں تو بچنا ہے. 2 نفل توبہ دے پڑھ کے حضرت ابو دردہ اونٹاں کو معافی مانگ سکتے ہیں, نہیں تو تسی بندیاں کو تے مانگ سکتے ہو. انہاں نال زیادتی کیتی ہے
انہوں کو جی چاچا جی ماما جی جو بھی ہے میں اپنا میں یہ زبان تو میرے کو غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کرو، اللہ پاک کی بارگاہ 2 نفل پڑھ کے توبہ تے صبح کو لے کے شام تک بس خیال رکھنا بھی میں کسی کو نقصان نہ دا زبان کو، شامی ایتھے ٹک لا دیں نشان ایک، اگر خود یاد رکھ لے تو بہت اچھا، نہیں یاد ہے ایسے استعمال کر لے۔ جدو 3 دن پورے تسی ایک ہی لائن میں پورے کر لے تو سمجھ لو کہ زبان توڑی نبی علیہ السلام دے زبان دے پیچھے چل لگا گئی، کیونکہ آپ علیہ السلام دی زبان میں کسے نو بھی دکھ تکلیف نہیں دی، ان توڑی زبان بھی ہو۔ حضور علیہ السلام دی زبان تو ہمیشہ خوشیاں دے پھل، حوصلہ افزائی اور بندیاں نو امید دلائی، اسی طرح پھر کنا دا، اسی طرح اکھاں دا، اسی طرح یہ نال پھر تھوڑی جی طاقت چاہیے بندے نو۔ اگر تے بندے دا کوئی پیر مرشد ہے انہیں کوئی ذکر اذکار دیتے ہے تو وہ کرے، ان دے واسطے وہی کافی ہے۔ اگر نہیں تو تمام بزرگاں دا ذکر جڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمہ شریف دا ذکر ہے، اس طرح کرے 15 to 20 منٹ یا تھوڑا شروع کر کے۔ ذکر دا طریقہ ہے کہ اے نفس ہے جی اسی اصلاح چاہتے ہیں، لا دے نال ساری برائی گویا باہر نکل رہی ہے، الہ غیر اللہ بری خواہشات باہر، اور الا اللہ دے نال اللہ پاک دی محبت۔ یعنی حضرت فرما رہے ہیں نا نفی اس بات، وہ اے یہ نفی اس بات کہ نفی غیر اللہ دی اور اس بات اللہ دی، اس نال ہی پھر اللہ پاک دے نام دا نقش جڑا ہے یہ ذہن میں اتارن دی کوشش کرے، تھوڑی دیر اللہ پاک دے نام دیکھنا وہ ایدے تے ہے دیکھو ہے بالکل، وہ دے بعد اکھا بند کر کے اس کا تصور کرنا۔ اس وجہ میں حضرت سلطان باقو نے فرمایا الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے، یہ چمبے دی بوٹی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی اس بات دا پانی دو تے بوٹی لاؤ۔ ساڈا مسئلہ کیوں نہیں بن گیا؟ کئیاں نے بوٹیاں لائی ہیں پانی نہیں دے رہے، سمجھ دے وہ بوٹی لا کے بیٹھے ہیں جیسے مست ہو گیا یہ ہو گیا، تے کئیاں نے پانی دے رہے ہیں بوٹی کو نہیں لائی، اور جڑے کئیاں نے اپنی مرضی نال ذکر اذکار وہ شروع کیتے نے، وہ کہندے نے جڑے امام حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گزرے نے، ایک انہوں نے ذکر کیتا انہوں دا، وہ فرماندے نے کہ انہوں دے بھی مشکل نازا لگاؤ اتنی بڑی ہے، وہ فرماندے نے کہ جڑے درخت خود اگدے نے نا زیادہ تر انہوں نے پھل نہیں لگتے ہیں، کنڈے کنڈے ہی ہوندے ہیں، پھلدار درخت ہمیشہ کسی دا لائے ہوتے ہیں، پھلدار مالٹا ہے، سیب ہے، کیلا، اے نہیں تھی دیکھو جی صبح اٹھے ہوتے جی اے زمین میں گیا جی مالٹیاں درخت لگے ہیں، جھاڑیاں لا سکدیاں نے خود بہت۔ وہ فرماتے ہیں کہ جڑے خود جڑے یعنی اصلاح کرنا رہے تے ذکر کرنا رہے نا وہ تاں ہی زیادہ تر کوئی امام مہدی بن بیٹھا ہے، کوئی کتب بن بیٹھا ہے، کوئی ابدال قسم قسم دے دعوے قسم قسم دیاں گلاں، اس ذکر نال تے عاجزی پیدا ہونی چاہیے کہ بندہ جے کوئی اپنا سنو یہ منو تھلے چلا گیا اللہ دی اور ابدیت چلا گیا، جڑے ذکر اذکار کرن دی وجہ نال دعوے پیدا ہون بندے، کوئی دیکھو جھوٹے نبی نے دعوے کر دتے، مرزا غلام محمد قادیانی نے، کوئی جھوٹے ولی بن کے، کوئی کہہ دے سی پہنچ گیا ہن سانو شریعت دی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے شیطانی لوگ نے، انہاں نوں مطلب ہے شیطان لے کے ذکر دا مطلب یہ ہے کہ ذکر نال نبی علیہ السلام نال بڑا ذاکر نہیں ہویا، کہ آپ جب معراج تے اوپر پہنچے آخری مقام تے دیدار الہی نصیب ہویا، تے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کوئی تھوڑی خواہش دونوں میں کہہ دا دونوں میں کوئی، انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ تجھے سب کچھ منو دے دیتا ہے عطا کیتا ہے، تے ایک میری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے وہ پوری کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب دسو کہ یہ تھوڑی خواہش ہے، فرمایا کہ جدو دے اسی پیدا ہوئے ہیں میری روح تسی پیدا کیتی عالم ارواح کو لے کے تے مکے دی گلیاں تک، میں ہمیشہ یہ کیا ہے کہ میرا رب تو ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے، میری خواہش صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ اے میرے مولا تو بھی کہہ دے میں تیرا بندہ، سبحان اللہ، تو وہ جڑے ساری ہستیاں افضل ہے وہ تے اے آکھن کہ میں یا اللہ تیرا بندہ میں ایدے وچ مینوں فخر ہے، تے اسی دعوے کریے میں فلاں تے میں نیک میں وہ نہیں، سمجھو دعویٰ جتھے آ گیا اتھے شیطان آ گیا۔ ہاں اللہ نے جنہوں درجہ دینا ہوئے وہ اللہ پاک خود دا مقام بلند ہے، وہ بیان کرتا ہے، بندے نہیں بیان کرتے، یا مخلوق دے ذریعے پھر اللہ پاک بیان کرتا ہے۔ اسی خود ہی میاں مرتو خود ہی مطلب یعنی اب یہ میں ہے تے میں وہ، تو اے تھوڑا جہا ذکر مراقبہ اور بس اے جڑے پڑھے لکھے لوگ نے، تھوڑے جہے نوجوان آ گئے فوناں تے انٹرنیٹ تے لگے رہتے ہیں، انہاں واسطے بھی ہے ویب سائٹ بھی ہے، یہ جا کے یہ
رجسٹر ہو کے کر سکتے ہیں. ہوں اگر کوئی سوال کرنا ہے تسی کر سکتے ہو, ورنہ میں تھوڑا جا بس ہے ذکر کا طریقہ میرے پیچھے پڑھ 2-3 دفعہ, اس کے بعد پھر دعا کر دینے ہیں. اور سوال ذکر کرنے پہلے 5 منٹ یا پھر بعد میں کرنا ہے؟ ہاں ذکر کرنا, پھر سوال جواب کی نشست بھی ہوگی. اور جو ہے نہیں ذکر پہلے کر لیں تو بعد چلے سوچ لے, سوچنا پڑے گا. سوال تو ویسے وہی ہوتا ہے کہ سوچے بغیر آگے. چلیے تھوڑا سا ذکر 2-3 منٹ آپ کرنے, تو پھر یہی جو ابھی آپ کو دکھایا ہے تاکہ ہو جائے. پہلا بسم اللہ شریف پڑھنا دے, پھر استغفار 3 دفعہ, درود شریف لا حول ولا قوت الا باللہ 3-4 دفعہ 5 دفعہ کلمہ چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. إلا الله إلا الله إلا الله إلا یہ کارڈ چاہیے. یہ افضل بھائی اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بعد میں ان کے پاس بیٹھ کے مفت یعنی فی سبیل اللہ یہ اپنا لے سکتے ہیں جو بندہ کرنا چاہے. جن کی ہو گئی ہے اصلاح تزکیہ وہ دوسروں کی مدد کریں, جن کی نہیں ہوئی وہ اپنی کوشش کریں. یہ اب جو ہے کچھ پوچھنے کسی نے بات, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی بیان کرنا ہے, کوئی سنا ہونا ہے کچھ. یہ مثال جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں صحبت میں جب ذکر کریں یا مثال بات کریں تو اللہ کا نام ذہن میں. بعض روحانی مناظر یہ کہتے ہیں کہ مرشد کی تصویر جو مرشد کا یعنی کہ تصور
सब बख्श जाएगा। हाँ, उसमें ये है कि इसके ये मुख्तलिफ स्टेजें हैं। मसलन एक स्टेज आती है कि वो मुर्शिद का तस्वर, फिर नबी अलैहिस्सलाम के इसम का तस्वर, फिर अल्लाह के इसम का, फिर काबा का, ये जो भी वो देने वाला है वो दे उसकी स्टेज के मुताबिक देता है, सारी अपनी अपनी जगह से। लेकिन ये क्योंकि हम जैसे कलमा शरीफ है, ये आम जिक्र है सबके लिए, अल्लाह का नाम है सबके लिए, जल्ला जब वो इसलिए दे देते हैं जैसे कोई नहीं, ये तो कम सबको पता है। लेकिन जो अउल मुर्शिद होगा वो तो मुनासिब उसके जो हाल में देगा। जैसे सभी हज़रात में कहते हैं कि जब जिक्र हो तो सिर्फ चीज़ों की तरफ देखना है, और वो मिसल बाज़ इस हद तक पहुँच जाते हैं कि वो अनकंट्रोल हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को वो हाल वगैरह पढ़ के जो उनके इख्तियार में नहीं है तो वो माजूर हैं, अच्छी यानी हालत नहीं कह सकता बंदा इसको, भाई अल्लाह कामिल बंदा तो वो हाल पर गालिब रहता है, और मगलूबुल हाल किसी पर पड़ गया है तो उसको होश नहीं, तो फिर तो है। लेकिन अगर होश इतनी है भाई ये आगे सतून है, इसको नहीं टक्कर मारी, इसका मतलब है उसको होश नहीं कर सकते। हाँ, उसकी तबाह नहीं कर सकते। तो यानी इसलिए मजजूब, कई लोग कहते हैं फलाना मजजूब हो गया बंदा, तो मजजूब बंदा वो होता है कि भाई जिसको दुनिया की कोई होश नहीं, अब वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। लेकिन अगर उसको पैसे जेब में डालने की होश है, उसके बारे में मजलूब कोई नहीं हो तो फिर वो मजलूब नहीं है, फिर वो ऐसे ही। तो ये चीज़ें होती है। और कोई बात किसी ने पूछनी है तो पूछ लें माशाल्लाह, कोई सवाल करना है बजाय आप बाद में यानी एक दिन पूछें। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब कोई करना यार मुर्शद मतलब साफ फरमा रहे कि मुर्शद इंसान ये बेटे को से निकल के इंसान जब राह में चलता है तो फिर उसके लिए साबित कदम रहने के लिए कोई तदबीर। जी फिर फरमाएं, क्या फरमाएं? इंसान जहालत से निकल कर जब जाता है किसी अल्लाह ताला की राह पर, अल्लाह ताला हिदायत देता है, जी फिर बदलता है, तो उसके लिए कोई साबित कदम रहने के लिए शैतान फिर अपने वसवास वो सब कुछ इंसान के दिल में, उसके लिए कोई साबित कदम रहने के लिए कोई। हाँ भाई, ये बेटा पूछ रहा है कि बंदा जब इस्तिकामत कैसे हासिल कर सकता है। भाई मैं तौबा कर ली बंदे ने, तो अब वो फिर फिसलता है बार बार, तो इस्तिकामत जो है वो कैसे हासिल होती है उसके बारे में सुन लें। एक इस्तिकामत है फरिश्तों की और नबियों की, वो हम लोगों को नहीं हासिल हो सकती। उनकी इस्तिकामत क्या है कि उनसे कभी गुनाह होता ही नहीं। वो अगर आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि वो आप बन नहीं सकते। एक इस्तिकामत है अहले बैत अतहार सहाबा इकराम जैसे कवी ईमान वाले, वो भी हमें नहीं, क्योंकि हमें वो चीज़ हासिल ही नहीं। एक इस्तिकामत होती है ऊंचे दर्जे के औलिया अल्लाह की, वो भी हमें हम वो भी नहीं है इसलिए हमारे। एक होती आम वलियों की, वो भी हमें नहीं, क्योंकि हम तो हैं गुनाहगार, जिस तरह आप कह रहे हैं जहालत से निकल के आए। हमारे लिए जो इस्तिकामत है वो यही है जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कि कम अज़ कम अपने ईमान पर इस्तिकामत मुस्तकीम रहें, ईमान में भी कोई खलल ना आए। दूसरा ये कि हदीस मुस्लिम में अल्लाह पाक के हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाता है अज़नबा अब्दी ज़ंबन। ये हदीस सुन लें, आपका इसमें जवाब है। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं कि एक इस्तिकामत आम बंदू की भी है जो बयान हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से नकल किया, तो जैसे आपने सवाल किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदा गुनाह कर देता है, गुनाह हो जाता है, वो गुनाह कर लेता है, फिर वो कहता है ऐ रब्बी रब्बी फ़िरली, ऐ मेरे रब बनो माफ़ कर दे, तौबा कर। अल्लाह पाक फरिश्तों को कहता है फरिश्तों देखो ये जो इसको पकड़ भी सकता है और माफ भी कर सकता है, इसका ये यकीन है तो तौबा कर रहा है ना, तो मैंने इसको माफ कर दिया। उसके बाद फरमाया अल्लाह पाक खुद फरमाता है कुछ टाइम गुजरता है, वो अपनी तौबा पर कायम रहता है, हफ्ता 2 हफ्ता, फिर वो बचा रहता है, फिर फरमाया अज़नबा अब्दी ज़ंबन, फिर वो गुनाह कर लेता है।
اللہ پاک پھر فرماتا ہے فرشتوں کو دیکھو اس کو یہ یقین ہے اس کا کوئی رب ہے, کوئی کرتا ہے کوئی پکڑ سکتا ہے, کوئی اس کو عذاب دے سکتا ہے, یہ پھر توبہ, یہ پھر پھسل گیا, اس کو پھر میں نے معاف کر دیا. تیسری دفعہ پھر فرمایا ایسے. اب تیسری دفعہ جب ایسے بار بار بندہ توبہ پر استقامت کر رہا ہے نا, وہ بار بار توبہ کی طرف آ رہا ہے, چھوڑ نہیں رہا, تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر موت تک یہ اسی طرح چلتا رہے میں نے اس کو معاف کر دیا. اب آپ کو استقامت کا ایک آسان استقلال کا طریقہ بتا دیا جو گناہگار بندے کا ہے. نیک جو مثال کے طور پر انبیاء والی فرشتوں والی استقامت ہم میں نہیں آ سکتی. ہمارا یہی ہے 2 ہفتہ چلے پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں, 2 ہفتے چلے پھر کوئی قسم کی گناہ غلطی ہوگی پھر توبہ کر لیں. اللہ پاک کو ایسے ہی بندہ پسند ہے. امام صاحب سے مجھے ایک حدیث ہے جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے, اگر اس سٹینڈرڈ پر بندہ آ جائے نا کوئی گناہ ہی نہ کرے تو آپ تو ہم سب کو